الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ لیڈرشپ کے پروگرام میں شریک خواتین و حضرات، لیڈر صاحبان، تحریکی ذمہ دار حضرات، سامعین، میرا موضوع ہے کمیونیکیشن اے کی ایلیمنٹ آف لیڈرشپ، مواصلاتی فن، رابطے کا فن، پیغام رسانی قیادت کی اہم ترین مہارتوں میں سے ایک ہے۔ آپ قائد بنے ہی اس لیے کہ آپ بیٹر کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ انسان کے ذہن میں آئیڈیاز ہوتے ہیں، آئیڈیاز کی کوئی زبان نہیں ہوتی، اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد آئیڈیاز کو ایک لیول نیچے اتارا جاتا ہے، اسے زبان دی جاتی ہے، اسے لینگویج دی جاتی ہے، یا اسے کلرز دیے جاتے ہیں، یا اسے شیپ دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا اظہار ہوتا ہے، کبھی تقریر سے، کبھی تحریر سے، کبھی شاعری سے، کبھی اور فنون کے ذریعے سے آئیڈیاز کا اظہار ہوتا ہے، جسے ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں انگریزی زبان میں۔ اردو میں بھی لفظ کمیونیکیشن ہی استعمال ہوتا ہے، حالانکہ اردو میں مواصلاتی فن بھی کہتے ہیں، پیغام رسانی کہتے ہیں، خبر رسانی کہتے ہیں، ترسیل کا فن کہتے ہیں، لیکن کمیونیکیشن ورڈ استعمال کرنے سے بات جیسے سمجھ میں آتی ہے، دیگر اصطلاحات میں وہ وسعت اور وہ جامعیت نہیں پائی جاتی۔ اس لیے متبادل الفاظ بھی میں استعمال کرتا رہوں گا، لیکن کمیونیکیشن کا جو سکل ہے، اس کی جو مہارت ہے، وہ ہمارے لیڈرز میں جو موجود ہے، اسے اور کیسے بیٹر کیا جائے۔ لیڈر اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ اپنے آئیڈیاز کا بیٹر آرٹیکولیشن کر پاتے ہیں، وہ لوگوں کی رائے سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ لوگوں سے مشورہ کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں، اس لیے وہ لیڈر بنائے جاتے ہیں۔ آپ بھی ذمہ دار ہیں تحریک کے، تو آپ دوسروں کو صحیح معنوں میں سنتے ہیں، دوسروں سے مشورہ لے سکتے ہیں، آپ دوسروں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے کئی طریقے اختیار کرتے ہیں، کبھی گفتگو بھی کرتے ہیں، کبھی میل بھی لکھتے ہیں، کبھی واٹس ایپ میں بھی آپ پوسٹ کرتے ہیں، کبھی آپ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے بھی اپنی بات سناتے ہیں، کبھی آپ شاعری کا بھی سہارا لیتے ہیں، اور بہت سے طریقے ہیں۔ تو آج اس پر بات کریں گے کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے، اس میں جو صلاحیت آپ کے پاس موجود ہے، اس پر مجھے زیادہ گفتگو نہیں کرنی ہے۔ جو چیز مسنگ ہے، اس پر مجھے بات کرنی ہے۔ ہمارے پاس کمیونیکیشن جیسے ہی لفظ استعمال ہوتا ہے تو گفتگو یاد آتی ہے، تقریر یاد آتی ہے۔ انگریزی میں گڈ کمیونیکیٹر از ڈفرینٹ فرام گڈ اوریٹر، گڈ ٹاکر، گڈ اسپیکر، یہ سب الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مقرر ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اچھی گفتگو کرنا ایک دوسری چیز ہے۔ جیسے ہی ہم کمیونیکیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم تو مقرر ہیں، اور ہماری تقریر کی تو واہ واہ ہوتی ہے، اس لیے یہ موضوع شاید ہمارے لیے زیادہ مناسب نہیں ہے۔ نہیں، یہ موضوع اس لیے ہم نے ٹیک اپ کیا کہ جو لوگ تقریریں کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کمیونیکیشن کے اور بہت سے ذرائع ہیں جن سے واقفیت ضروری ہے، اور جن کے ذریعے سے اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور جو تقریر کرتے ہیں خود اس فن کے اندر بھی بڑی مہارت پیدا کرنی ہے، اس کے اندر بھی بیٹرمنٹ لانا ہے، اور اسے بھی چار چاند لگانے ہیں، اس کے اندر بھی حسن پیدا کرنا ہے، اور اس کے اندر بھی نقش و نگاری، اسے بھی مرصع بنا کر
اس کے اندر بھی شگفتگی پیدا کر کے اس کے اندر بھی ایک نئی چاشنی اور حلاوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کمیونیکیشن کے فن پر ہم بات کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو ورک شیٹ دیا جا رہا ہے، آپ اس ورک شیٹ کو کھولیے اور اس پر کام کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کمیونیکیشن کتنا وائڈ اسپیکٹرم رکھتا ہے، کتنی گوناگون صلاحیتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ جو میں باتیں اس وقت عرض کر رہا ہوں، خود میں اپنے اندر تلاش کروں تو بہت سے امور میں اپنے آپ کو خالی پاتا ہوں۔ ایسے ہی آپ بھی ورک آؤٹ کیجئے ورکنگ شیٹ کو تو آپ کو پتا چلے گا کہ کمیونیکیشن کے معاملے میں ہمارا ڈیولپمنٹ لاپ سائڈڈ ڈیولپمنٹ ہے۔ ہمارا جو ارتقاء ہوا ہے وہ صرف ایک پہلو سے ہوا ہے اور بہت سے امور میں ابھی تشنگی باقی ہے۔ جب ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں تو سائنٹیفکلی اس کے اندر 4 بڑے معنی پوشیدہ ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ بولنا، تقریر کرنا، ڈیبیٹ کرنا، شاعری، اشعار پڑھنا، بولنا، زبان سے ادا کرنا۔ اس میں بھی ہم نے صرف تقریر کو لیا ہے، اور پہلو سے ہمارے اندر یہ بولنے کی صفات میں بڑی خوبیاں آنے کی ضرورت ہے۔ 2 منٹ میں بولنے کی تقریر الگ ہے، 2 گھنٹے میں کرنے کی تقریر الگ ہوتی ہے۔ بولنے میں ٹی وی کا ڈیبیٹ بھی شامل ہے، جہاں 30 سیکنڈ کے اندر اپنی بات کرنی ہوتی ہے، 30 سیکنڈ کا بائٹ چاہتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن تو اس کا ایک ڈائمنشن وہ ہے اسپیکنگ، بولنا، اور اس کے اندر کئی اور سب ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں جس پر انشاءاللہ میں آگے بات کروں گا، جس میں نغمگی بھی ہے، ترانہ گانا بھی ہے، سب زبان سے ادا ہونے والی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جب ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن تو رائٹنگ ہے۔ ہر انسان آج کے زمانے میں جو بالخصوص لیڈرشپ کی پوزیشن میں ہے اسے لکھنا پڑتا ہے۔ واٹس ایپ کے گروپس میں ہم ہیں، وہاں بھی ہم انٹروین کرتے ہیں، تو ہمارا ہر جملہ معنی خیز ہونا چاہیے، اور آپ جو کچھ لکھیں اس سے آپ کی لیڈرشپ کی بلندی کا بھی اظہار ہونا چاہیے۔ آپ عام لوگوں کی طرح نہیں لکھ سکتے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں رائٹنگ تو وہ صرف الفابیٹس اور ورڈز میں نہیں لکھتے، ڈوڈل بھی جو آپ رفلی کچھ چیزیں نقشے بناتے ہیں وہ بھی کمیونیکیشن ہے۔ لوگو بناتے ہیں، سمبلز بناتے ہیں، یہ بھی کمیونیکیشن ہے۔ رائٹنگ کے تھرو سے پکچرز بناتے ہیں، آرٹ ہے، پینٹنگ ہے۔ کہیں آپ گیلری میں جاتے ہیں، مختلف پینٹنگ آپ دیکھتے ہیں تو وہ رائٹنگ ہے، کسی نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور اس سے اس کی شخصیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اس میسیج کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو آپ ایز اے لیڈر جب کمیونیکیٹ کریں گے تو رائٹنگ کے ذریعے سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، سینٹنسز کے ذریعے سے، سگنیچر کے ذریعے سے، لوگوز کے ذریعے سے، آؤٹ لائنز کے ذریعے سے، اور بہت سے ذریعے سے آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تیسری چیز وہ ہے کمیونیکیشن میں لسننگ۔ یہ ایک بڑا مسنگ پہلو ہوتا ہے۔ کمیونیکیشن جب کہتے ہیں تو یہ 2 وے پروسیس ہوتا ہے، ادھر سے ہم کہتے ہیں، ادھر سے کوئی اور کہتا ہے۔ جب سامنے سے کوئی بات کہے تو کمیونیکیشن کے آداب میں سے یہ شامل ہے کہ ہم مکمل توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنیں، اور اس بات کی گہرائی تک پہنچنا، اس کے مفہوم کو پا لینا، اس کے جذبات کا ادراک کر لینا، اس کے مسنگ جملوں کو سمجھ لینا، یہ سب لسننگ کا حصہ ہے، سننے کا حصہ ہے۔ اس لیے انگریزی میں 2 الفاظ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، ہیئرنگ اور لسننگ۔ ہیئرنگ کا مطلب ہے کہ جب سامنے والا کوئی کہہ رہا ہے تو آپ اس کی آواز سن رہے ہیں، اور پہلے 2 جملوں کے بعد آپ نے اپنا جواب شروع کر دیا ہے، بلکہ بعض دفعہ ہم بیچ میں روک دیں، ہاں میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ کیسے سمجھ گئے آپ؟ ابھی تو اس نے 2 جملے کہے ہیں، اور بہت سی باتیں وہ عرض کرے گا،
اور بعض باتیں وہ جملوں میں عرض نہیں کرے گا، اس کے آنسو بیان کریں گے، اس کی آواز کی پستی، اس کا حلق میں آواز کا گھٹ جانا، یہ سب بیان کریں گے اس کے درد کو۔ تو دو جملے سن کر آپ یہ کیسے کہتے ہیں ہاں میں نے سمجھ لیا۔ یعنی جب آپ دو جملے کے بعد کسی کی بات کو روک دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر پریپیرنگ فار این آنسر، یو آر پریپیرنگ فار یور ریئیکشن، یو آر گیٹنگ ریڈی فار یور ریسپانس۔ جو بالکل غلط کمیونیکیشن ہے۔ جب آپ نے سنا نہیں سامنے والے کو، اس کے سارے الفاظ کو سننا پڑے گا، اس کی باڈی لینگویج کو سننا پڑے گا، اس کے مسنگ سینٹینسز کو سمجھنا پڑے گا، ریڈنگ بٹوین دا لائنز بھی کرنا پڑے گا، تب اس کے بعد لسننگ کا حق ادا ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سے ساتھی اس معاملے میں مزید تربیت کے محتاج ہیں۔ لسننگ کی صلاحیت ہم اپنے اندر پیدا کریں، سامنے والے کی بات کو مکمل سنیں، اور سامنے والے کی بات کو جیسے میں نے کہا کہ وربل اینڈ نان وربل دونوں کمیونیکیشن کو سننا پڑے گا، اور پلین مائنڈ کے ساتھ معنی کو سمجھنا پڑے گا، اس میں کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ لسننگ کے سلسلے میں جو بیریئرز ہیں، جو ہمارے ذہن میں فلٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، لسننگ کے سلسلے میں جو رکاوٹیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وی آر لسننگ ٹو وائسز۔ ایک سامنے والا بول رہا ہے اور ایک ہمارے سر کے اندر ایک آواز ہے جو ہم بولنے والے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں، یا ہمارا ذہن بول رہا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ ہمارے فلاں صاحب نے جو بات کہی اس سے ٹکرا رہی ہے، تو آپ فلاں صاحب کو بھی سن رہے ہیں، سامنے والے کو بھی سن رہے ہیں۔ ٹو جو ساؤنڈ سے، دو آوازیں جو اندر سے سنتے ہیں، یہ لسننگ کا سب سے بڑا بیریئر ہے، یہ بڑی رکاوٹ ہے۔ جب آپ سن رہے ہیں تو ساری چیزوں کو سوئچ آف کر کے صرف اس کو سنیے، سامنے والے کو۔ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آنیسٹلی کہیے کہ بھائی صاحب 5 منٹ میں اپنی بات بیان کیجئے، 2 منٹ میں اپنی بات بیان کیجئے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ بیک وقت 2 آوازیں سننے لگیں، سر کے اندر ایک آواز ہے اور باہر سے ایک آواز، یہ سب سے بڑا بیریئر ہے، بڑی رکاوٹ ہے کمیونیکیشن میں۔ کمیونیکیشن میں بینگ ججمنٹل، یہ بھی بڑی رکاوٹ ہے۔ سامنے والا ایک آدمی عرض کر رہا ہے تو آپ فوراً اندر سے کہتے ہیں یہ بات تو غلط ہے، یہ تو ہماری پالیسی میں نہیں ہے، یہ تو ہم نے ایسا کبھی سنا نہیں ہے، کیسے نئی بات ہے؟ بھائی سنا نہیں تو کیا ہوا، نئی بات تو سنیے۔ آپ کی پالیسی میں نہیں تو کیا ہوا، نئی بات تو سنیے۔ آپ نے آج تک نہیں سنا تو کیا ہوا، 50 برس ہو گئی عمر آپ کی، 60 برس ہو گئی، نئی بات سنیے، بچے سے، چھوٹے عمر کے لڑکے سے سنیے۔ تو یہ کون سی بات ہے کہ ہم نے آج تک نہیں سنا، ہماری پالیسی میں نہیں ہے، یہ ہمارا خیال نہیں ہے، یہ ہم سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ ریئرسٹ آف دا ریئر بات کو بھی سننا چاہیے۔ اٹس اپ ٹو یو ٹو ٹیک اے کال، ڈیسیشن لینا آپ کا کام ہے، سننے میں کیا جاتا ہے، لیکن ایمانداری سے سننا چاہیے وداؤٹ بینگ ججمنٹل۔ لسننگ میں ایک اور بیریئر میں نے دیکھا ہے، اور وہ ہے کہ لوگ وہ سننا چاہتے ہیں جو وہ جانتے ہیں۔ ابھی ہمارا آن لائن تربیت کا پروگرام ہوا، ہمارے ایک ذمہ دار نے ایک تقریر کی، اور میں شام میں اگلے دن لائیو سیشن ڈیل کر رہا تھا۔ تو ایک نے کہا کہ مولانا کی فلاں تقریر میں یہ بات بھی آ جانی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب ہے جو بات آپ جانتے ہیں وہ سننا چاہ رہے تھے، آپ چاہ رہے ہیں، تو جو بات آپ کو معلوم ہے وہ آپ سننا چاہ رہے ہیں، جو بات آپ کو نہیں معلوم ہے وہ نہیں سننا چاہ رہے ہیں۔ تو مولانا یہ بات بھی عرض کر دیں کا مطلب یہ ہے کہ یو نو مور دین ہم، آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ وہی بات سنیں جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سی امت کا حال ہے، جب تک 6 باتیں نہ ہوں تو ان کو اطمینان ہی نہیں ہوتا کہ دین کی بات ہو گئی۔ جب تک لفظ منہج نہیں سنیں گے، جب تک ان کو اطمینان ہی نہیں ہوتا کہ دین کی بات انہوں نے سنی ہے۔ تو بعض لوگوں کے اندر یہ بیریئر ہے کہ وہی سننا چاہتے ہیں جو بار بار سنتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور بات کہیں تو ان کے نزدیک وہ دین کی بات نہیں، وہ سننے کی بات نہیں، وہ سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ آپ ایز اے لیڈر کمیونیکیشن کے یہ فن کو ضرور اپنائیے، لسن کیجئے، اس کے باوجود کہ فلاں بات مسنگ ہے، ٹھیک ہے آپ تو جانتے ہی وہ تو وہ بات سنیے جو بات سامنے سے آ رہی ہے۔ تو بیریئرز ہیں لسننگ میں، اور کچھ لوگ نئی بات نہیں سننا چاہتے۔ کسی نے مجھے لکھا کہ امین صاحب آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ کچھ نئے نکتے لے آتے ہیں جو اب تک ہم نے نہیں پڑھا ہے، اس سے ہمارے کیڈر کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا آپ کو پریشانی ہوتی ہوگی، سوچنے والا سمجھنے والا
مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کی یہ بات تو نہیں ہے، ذرا ریفرنس بتا دیجیے، تو ریفرنس بھی جب بتا دیتے ہیں تو ان کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ریفرنس بھی نہیں پوچھتے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ سوچنے کا ایک انداز یہ بھی ہے، مانے نہ مانے یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ نئی بات نہ سنیں، یہ بھی ایک بیریئر ہے، سنی ہوئی بات ہی سنتے رہیں، یہ بھی ایک بیریئر ہے، ججمنٹل ہو جائیں، یہ بھی ایک بیریئر ہے، دو آوازیں سنتے رہیں، یہ بھی ایک بیریئر ہے۔ کمیونیکیشن کا آرٹ سیکھنا ہو تو لسننگ کا آرٹ سیکھنا پڑے گا اور سننا پڑے گا سامنے والے کو۔ اور کمیونیکیشن کے آرٹ میں ریڈنگ بھی ایک آرٹ ہے، پڑھنا۔ تو 4 چیزیں ہو گئیں، اسپیکنگ نمبر 1، نمبر 2 رائٹنگ، نمبر 3 لسننگ، اور نمبر 4 ریڈنگ۔ کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ ریڈ کرنا سیکھیں۔ ریڈنگ ایک سکل ہے، اور بہت سے لوگوں کو پتا نہیں کہ ریڈنگ ایک سکل ہے۔ ریڈنگ میں جب آپ پڑھیں تو غور سے دیکھیں کہ آپ کی زبان ہلنے نہ پائے۔ جب آپ زبان ہلا کر پڑھ رہے ہیں تو ابھی آپ ریڈنگ کی صلاحیت سے آراستہ نہیں ہیں۔ آپ زبان کر کے بند رکھ کر پڑھیں، پھر بھی آپ اندر آواز نکالتے رہیں، ایک ایک لفظ آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹل آپ کے اندر ریڈنگ سکل نہیں آئی ہے۔ آپ اندر آواز سے پڑھ رہے ہیں، باہر نہیں، لپس تو بند ہیں، اندر آواز نکل رہی ہے۔ یا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو ایک ایک لفظ کا مفہوم، اس کا پکچر ذہن میں لا رہے ہیں، یہ بھی ریڈنگ سکل کے خلاف ہے۔ ریڈنگ سکل یہ ہے کہ جب آدمی پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ حروف نہیں پڑھتا، وہ الفاظ نہیں پڑھتا، وہ چنک پڑھتا ہے، سینٹنسز کے ٹکڑوں کو اٹھا کر پڑھتا ہے۔ وہ زبان سے نہیں پڑھتا، وہ من سے نہیں پڑھتا، وہ آنکھ سے پڑھتا ہے، وہ دماغ سے پڑھتا ہے۔ جب یہ فن آپ سیکھ جائیں گے، یہ جو آپ پڑھنا شروع کریں گے، چنک میں ٹکڑوں کو اٹھا کر پڑھیں گے، فورک سے جیسے اٹھاتے ہیں ویسے ایک لائن میں 3 چنک سے آپ نے ٹکڑوں کو نکال لیا، تو پورا لائن پڑھنے کے ٹائم میں آپ 4 لائن پڑھ لیں گے۔ ریڈنگ ایک سکل ہے، ریڈنگ کمیونیکیشن ہے، سامنے والا کہہ رہا ہے تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا جو باتیں عرض کر رہا ہے، کبھی کبھی ایک ہی بات کو 2 مرتبہ بیان کرتا ہے، مثالوں میں بیان کرتا ہے، الفاظ کو پھیلاتا ہے۔ ڈیپینڈ کرے گا، آپ ایک سائنٹیفک جرنل پڑھ رہے ہیں تو وہاں تو لفظ بلفظ پڑھیں گے آپ، لیکن جو جنرل ریڈنگ ہے وہاں آپ کے پڑھنے کا فن ایک الگ ہونا چاہیے۔ فاسٹ ریڈنگ ہونی چاہیے، سپیڈ ریڈنگ ہونی چاہیے، چنک ریڈنگ ہونی چاہیے۔ تو 4 بڑی بڑی صلاحیتیں ہیں۔ اب ریڈنگ میں نے جیسے اس سے پہلے بھی کہا کہ ریڈ صرف پیپر کے لائنز کو نہیں، جو لینئر انفارمیشن ہے وہ نہیں، نان لینئر انفارمیشن کی بھی ریڈنگ آنی چاہیے۔ آپ کو ریڈنگ آنی چاہیے، آرٹ کو دیکھ کر آپ ریڈ کر لیں، لوگوں کو دیکھ کر آپ ریڈ کر لیں، لوگو سمبل ہوتا ہے، اس طرح سے گرافکس کو دیکھ کر آپ ریڈ کریں کہ کیا بات بیان کی جا رہی ہے، ریڈنگ سکل ہے یہ۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، جیسے افراد کو دیکھ کر ریڈنگ کرنا میں آگے عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ 4 صفات اگر آ جائیں تو آپ کے کمیونیکیشن سکل بیٹر ہو جائے گا، آپ کی صلاحیت اور آپ کی مہارت کو 4 چاند لگ جائیں گے، اور آپ اب بولیں گے تو وہ باتیں بھی بولیں گے جو لوگوں نے پڑھا نہیں۔ آپ صرف کتاب پڑھ کر نہیں بولیں گے، سمبل پڑھ کر بولیں گے، رنگوں کو پڑھ کر بولیں گے، افراد کو پڑھ کر بولیں گے، جملوں کو پڑھ کر بولیں گے، ڈیزائن کو پڑھ کر بولیں گے، ڈرائنگز کو پڑھ کر بولیں گے۔ آپ لوگوں کو سن کر اس سے بہت سی باتیں اخذ بھی کریں گے، اور ان بٹوین دا لائنز ریڈ کرنے کی صلاحیت بھی آ جائے گی، پری سپوزیشن بھی آپ سمجھنے لگیں گے، مائنڈ ریڈنگ کا فن بھی آپ کو آ جائے گا۔ بہت سی صلاحیتیں جب آ جائیں گی تو آپ کے ایفیکٹونیس میں، آپ کی کارکردگی میں زبردست اضافہ ہو جائے گا۔ میں اب آپ کو کچھ اور تفصیل میں لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے براڈر کیٹیگری میں 4 صلاحیتوں کے بارے میں اشارہ کیا کہ کمیونیکیشن کو کیسے بیٹر کیا جائے۔ اب اس کے بعد کچھ اور باریک چیزیں انہی 4 میں سے لے کر آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ آپ غور کیجئے کہ کیا یہ کمیونیکیشن ہمارے پاس موجود ہے۔ میں نے کہا کہ لسننگ، سننا،
جب سننے لگیں گے سامنے والے کو، دیکھنے لگیں گے، تو بہت سے مواد، بہت سی باتیں، بہت سے نئے آئیڈیاز آپ کو ملیں گے۔ قرآن نے بار بار کہا کہ غور کرو، دیکھو، فوکس کرو۔ کمیونیکیشن کا ایک پارٹ ہے یہ، ایبلٹی ٹو فوکس۔ فوکس ہی نہیں ہو تو مائنڈ اس طرح سے فنکشن نہیں کرتا۔ قرآن نے کہا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس طرح اور بھی آیتیں آتی ہیں، کہا گیا کہ فوکس کرو۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اونٹ کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ریڈ کرو، کائنات کو دیکھ کر ریڈ کرو، کائنات کے اشیاء کو دیکھ کر ریڈ کرو۔ یہ ریڈنگ سکل میں سے شامل ہے۔ لوگوں کو دیکھو اور ریڈ کرو، یہ بھی ریڈنگ سکل ہے۔ کسی کی پیشانی کے جھریوں کو دیکھ کر آپ ریڈ کریں، کسی کا کھلتا چہرہ دیکھ کر آپ ریڈ کر لیں۔ سینسری ایکویٹی کہتے ہیں، سینسری جو چیزیں ہیں جسم میں، اسے دیکھ کر آپ ریڈ کریں۔ اور بڑی بڑی جو میٹنگیں ہوتی ہیں، گورنمنٹ آفیسر سے آپ کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہاں صرف آپ باڈی لینگویج دیکھ کر آپ ریڈ کر سکتے ہیں، سامنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے ذہن میں کیا کچھ گھوم رہا ہے۔ اس کے فولڈڈ ہینڈز، اس کے کراس فنگرز، اس کا اوپن ہینڈ، اس کا ایریکٹ بیٹھنا، کراس بیٹھنا، ان سب کو آپ ریڈ کرنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو ریزولوشن لے کر گئے وہ ریزولوشن کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایز اے لیڈر آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ لوگوں کو ریڈ کرو۔ قرآن نے بتایا سورہ مدثر کے اندر، سأرہقُ صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر۔ ریڈ کرو۔ غور کیا اس نے، ایک بات بنائی، برباد ہو، ہلاک ہو، کیسی وہ بات بنا رہا ہے، کیسا وہ اندازہ لگا رہا ہے، پرسپشن اس کا دیکھو، کیا وہ پرسیو کر رہا ہے۔ پھر ادھر ادھر جو دیکھتا ہے آدمی تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اب کیا دیکھ رہا ہے۔ وہ ماضی کی طرف گیا دیکھنے میں یا فیوچر کی طرف گیا دیکھنے میں، آپ اس کی آنکھوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا ثم نظر، اس نے دیکھا۔ کیا دیکھا یہ آپ کا کام ہے۔ کوئی منظر دیکھا اس نے مستقبل کا، اسلام کے غالب آنے کا، قرآن کے پھیلنے کا، قرآن کی تاثیر اور قلوب کو مسخر کر لینے کے وہ مناظر اس نے غالباً دیکھے۔ ثم نظر، دیکھا اس نے۔ ثم عبس وبصر، اور اس کے بعد تیوری چڑھائی اور پیٹ پھیرا۔ ناگواری اس کے مائنڈ کے اندر جو آئی، اس کا اظہار اس کی پیشانی میں ہو گیا۔ وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مواہجہ نہیں کر سکتا، آپ کو فیس ٹو فیس نہیں دیکھ سکتا، تو اس نے اپنی باڈی کو آپ سے ہٹا لیا۔ آپ کا اور اس کا ایکسس ایک نہیں ہے، ایکسس کو اس نے ٹرن کیا ہے۔ ثم ادبر واستکبر، پیٹ پھیر لیا، کبر کا اظہار کیا، اور چلتے چلتے کہنے لگا یہ قرآن نہیں ہے، یہ خدا کی کتاب نہیں ہے، یہ رسول کا کلام نہیں ہے، یہ تو ایک انسان کا قول ہے۔ گویا یہ بات کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اس کو کیسے ڈینائی کریں، اس بات کو کرنے سے پہلے باڈی لینگویج کا قرآن نے اشارہ کیا، ریڈ دیم۔ یہ ہے کمیونیکیشن، کہ اس آدمی نے جو کچھ کہا وہ صرف ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ان ھذا الا سحر یؤثر، لیکن اس کے پیچھے پورے مائنڈ کو ریڈ کرنے کے لیے، اس کی باڈی لینگویج کو ریڈ کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس کی نگاہ کو ریڈ کرو، اس کی پیشانی کو ریڈ کرو، اس کے باڈی کو ریڈ کرو، اس کی پیٹھ کو ریڈ کرو، اس کے پرسپشن کو ریڈ کرو، اس کے غور و فکر کو ریڈ کرو۔ قرآن نے تو ایک ایک ایلیمنٹ کا تذکرہ کر دیا۔ ریڈنگ اسکل، ریڈنگ پیپل، ریڈنگ their perceptions, reading their body language, reading the emotions، سامنے والے کی ایموشنز کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ دنیا میں دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ایموشنل تھنکنگ کے لوگ ہوتے ہیں،
ایک ریشنل تھنکنگ کے لوگ ہوتے ہیں. کمیونیکیشن میں موسٹ امپورٹنٹ یہ کہ سامنے والے سے بات کرتے ہوئے پہلے آپ یہ ڈائیگنوز کر لیں کہ یہ آدمی جو ایموشنل تھنکنگ والا ہے کہ ریشنل تھنکنگ والا ہے. جب تک آپ کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون سی دو تھنکنگ ہے تو آپ کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے اور کیسے ریسپونڈ کریں گے. ایک آدمی ایموشنل تھنکنگ لے کر آ رہا ہے اور آپ تحریک کے لیڈر کے حیثیت سے آپ ریشنل تھنکنگ میں بات کر رہے ہیں تو دونوں کا کمیونیکیشن مس میچ ہے. کراس کمیونیکیشن کہتے ہیں اس کو, کمپلیمنٹری کمیونیکیشن نہیں ہے. اس نے جو بات کہی اس کا کمپلیمنٹ آپ کی طرف سے ہوا یا نہیں ہے. دس از کالڈ ایز کراس کمیونیکیشن. سامنے والے نے جو گفتگو کی ہے اس کی تھنکنگ کے اندر آپ دیکھتے ہیں ایموشنل تھنکنگ ہے اور آپ ریشنل بات کر رہے ہیں. دو تھاٹ پروسیس کیا ہیں, یو نیڈ ٹو نو اٹ. جب تک آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا سامنے والے کو آپ ریڈ نہیں کر سکتے, آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے بیسیکلی, اور آپ کا کمیونیکیشن فلاپ ہے. سامنے والے کی تشخیص کے بغیر, سامنے والے کو ڈایاگنوز کے بغیر, سامنے والوں کو پہچانے بغیر آپ نے گفتگو کی تو آپ کا کمیونیکیشن فیل ہے. شاندار تقریر ہو جائے فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ سامنے والے کے مائنڈ میں وہ بات اتری ہی نہیں. تو ریڈنگ پیپل امپورٹنٹ ہے, ریڈنگ دیئر ایموشنز امپورٹنٹ ہے, ریڈنگ پرسنالٹیز امپورٹنٹ ہے. اور سامنے والا جو آدمی ہے اس سے جو آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ اپنے کپڑے کے رنگ سے اپنی شخصیت کو کمیونیکیٹ کر رہا ہے. آپ کو وہ ریڈنگ سمجھ میں آنی چاہیے. اس کا لباس, اس کا ٹریڈیشن, اس کا ہیئر اسٹائل, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کے مطابق وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے. ایک آدمی سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ خاموش ہے تو خاموشی میں بھی اس نے کمیونیکیٹ کر دیا. یو کین ناٹ کمیونیکیٹ. انسان اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اپنے پیغام کو پہنچائے بغیر رہ جائے. خاموش بیٹھنا بھی اس نے پیغام پہنچا دیا, مسکرا کر بھی پیغام پہنچا دیا, آنکھ کی پتلی کے ہلنے سے اور اس کے مومنٹ سے اس نے پیغام پہنچا دیا. تو یو کین ناٹ کمیونیکیٹ. کمیونیکیشن میں بہت امپورٹنٹ ہے سامنے والے کو آپ ہر پہلو سے ریڈ کریں. ریڈنگ وائسز اینڈ ٹون, سامنے والا جس آواز میں بول رہا ہے اس کے ٹون اور ٹیمپر اور ٹمبر, اس سے آپ پہچان سکتے ہیں کرخت آواز ہے, گریولی ٹون ہے, یا دردناک آواز ہے, کمانڈنگ ٹون ہے, ریکویسٹ کا ٹون ہے, اگریشن کا ٹون ہے, اریٹیشن کا ٹون ہے, ڈس اوبیڈینس کا ٹون ہے. کمیونیکیشن کی حیثیت میں, لیڈر کی حیثیت سے آپ نے, جیسے ہی آپ نے کسی کارکن سے گفتگو کی, شورا میں آپ نے گفتگو کی, کسی ملت کے لیڈر سے آپ نے گفتگو کی, اس کے ٹون سے آپ پہچان جائیے کہ آپ کا کمیونیکیشن سکسیسفل ہوا کہ نہیں ہوا. یہ معلوم ہونا پڑے گا, آپ کو ریڈ کرنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا. یہ بہت بڑا فن ہے اور ایک ایک چیز جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے لیے ایک ایک کورس کرنا پڑتا ہے, کبھی کبھی ایک ایک پوری کتاب پڑھنی پڑتی ہے. لیکن کمیونیکیشن اسکل کو بیٹر کرنے کے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں. آپ لیڈر ہیں تو آپ کو ان سب چیزوں کو بھی سمجھنا پڑے گا. لوگوں کی پرسنالٹی کے ٹائپس ہیں, وہ آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا, اس کے حساب سے آپ کمیونیکیٹ کریں گے. سینگوین پرسنالٹی یعنی ایسی شخصیت, ہر بات میں ایک چٹکلا, ہر پہلو کے لیے ایک لطیفہ. محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہنس ہنس کر پوری مجلس لالہزار ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صفت کیسی شخصیت کی صفت ہوتی ہے. سنجیدہ آدمی ہے کہ غیر سنجیدہ ہے, کام کا آدمی ہے کہ بیکار آدمی ہے. اس سے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ نہیں توقع رکھ سکتے ہیں, سکسیسفل ہے, فیلیور ہے, یہ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے. پہلے تو شخصیت کو آپ پہچانیں. میلنکولک پرسنالٹی, غمگین, ہر چیز میں مایوسی, حالات بدل گئے, سازشیں ہو رہی ہیں, مسجدیں لاک کر دی گئی تو اس کے پیچھے بھی ایک سازش ہے, کووڈ میں جو میتیں ہو رہی ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک سازش ہے. کیسے کیسے لوگ لکھتے ہیں, میلنکولک ہیں. کسی نے لکھا کہ برازیل کے جنگل میں پیٹرول کی کمپنی نے وہاں اپنے لیے ایک بڑے علاقے کو کیپچر کیا, وہاں کے قبائل انسانوں کو کھا جاتے ہیں, تو ان سے ایگریمنٹ ہوا اور ان کو 4 لاکھ میتیں دینے کی ضرورت تھی, تو کووڈ کا بہانہ بنایا, ساری دنیا سے میتوں کو لے جا کر دے رہے ہیں. میلنکولک پرسنالٹی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیسی کیسی باتیں دور دور کی کوڑی لاتے ہیں. آپ مت سمجھے کہ بڑے ریسرچ اسکالر ہیں. ہی از اے میلنکولک پرسنالٹی. سینگوین پرسنالٹی,
ایسے اور بہت سے پرسنالٹیز ہوتے ہیں. آپ کو پہلے آئیڈیا اور کلاسیفیکیشن آپ کر سکیں, پھر اس کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کریں گے تو ویسے کمیونیکیٹ کریں گے. ہر آدمی سے ایک قسم کی بات نہیں ہو سکتی ہے. کوئی سنجیدہ ہے, کوئی غمگین ہے, کہ خوش باش ہے کوئی, تو سنجیدہ سے ایک الگ بات کریں گے, متفکر انسان سے الگ بات کریں گے, غمگین انسان سے ایک الگ بات کریں گے, خوش باش انسان سے ایک الگ بات کریں گے. سب کے لیے کیسے ایک بات ہو سکتی ہے؟ تو آپ کو پرسنالٹیز کو ریڈ کرنا آتا ہو. بلڈنگ ووکیبلری, زبان کی وسعت ہونی چاہیے, لینگویج کی وسعت ہونی چاہیے, باریک سے باریک, لطیف سے لطیف خیالات کو ایکسپریس کرنے کے لیے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے. یہ صلاحیت بھی پیدا ہونی چاہیے. سینس آف ہیومر, بڑی باتوں کو, وزنی باتوں کو, بعض باتیں جس سے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بوجھ پڑ رہا ہے, یا بعض مرتبہ شورا میں ڈیبیٹ کرتے ہوئے کسی کی بات کو رد کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. ہیومر اگر آپ کے پاس ہو تو بڑی آسانی کے ساتھ اسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں, آپ جہاں ضرورت پڑتی ہیومر کا استعمال کرتے, آپ انسانوں کے فہم کے حساب سے بات کرتے, آپ انسانی شخصیتوں کے حساب سے بات کرتے. حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے تو قبائل کی کیا نفسیات ہیں, قبیلوں کی کیا تیاریاں ہیں, جنگوں کے کیا طریقے ہوتے ہیں, نئے اوزار اور ہتھیار کیا تیار ہوئے ہیں, اس طرح کے موضوع پہ بات کرتے تھے. دیگر صحابہ سے بات کرتے تو ان کے حساب سے بات کرتے تھے, زمانہ جاہلیت کے واقعات سنتے تھے. دیگر مذاہب کی کتابوں میں کیا بات لکھی ہوئی ہے وہ ان سے بات کرتے تھے. تو جس آدمی سے جیسے بات کرنی ہے ویسے بات کرتے تھے. متفکر آدمی ہے تو اس سے کہتے تھے, ایک دعا سکھا دیتے اور کہتے کہ مسجد میں اسی دعا کو تم ریپیٹ کرتے رہو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے یہ سب چیزوں کو سمجھنے میں. شخصیتوں کو آپ سمجھتے تھے, ووکیبلری آپ کے پاس موجود تھی, ڈرائنگز کر کے آپ سمجھاتے تھے. بعض مرتبہ کتابوں میں موجود ہے, دیکھ لیجئے کہ کس طرح مثالوں سے سمجھانا. میٹافر کریشن بہت امپورٹنٹ ہے. میٹافر کریشن ہم لوگوں کو اس معاملے میں بڑی کمزوری ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ سناتے کسی بنی اسرائیل کے زمانے کا, کوئی مثال سنا دیتے, کوئی قصہ سنا دیتے, اس کے ذریعے سے ایک پیچیدہ, مشکل, عالمانہ اور فلسفیانہ بات کو سمجھانے میں آسانی ہو جاتی. کتنے قصے آپ نے سنائے, 3 غار والوں کا قصہ آپ نے سنایا, کوئی بادل کسی جگہ جا کر برس رہا ہے اس کا قصہ آپ نے سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہت سے واقعات سنائے, بہت سی مثالیں آپ نے دی. مردہ بکری کی مثال آپ نے دی. بہتی ندی میں آدمی روزانہ 5 مرتبہ وضو کرے, نہائے تو وہ جیسے میل سے پاک رہے گا ویسے ایک نمازی پاک صاف رہتا ہے. کیسی کیسی مثالیں آپ نے بیان فرمائی لوگوں کو سمجھانے کے لیے. تو میٹافر کریشن, سٹوری ٹیلنگ, یہ بھی بہت ضروری ہے کمیونیکیشن کے فن میں. صحیح بات یہ کہ جب آپ میری یہ گفتگو سن رہے ہوں تو آپ سوچیں گے کہ امین الحسن صاحب کی تقریر میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں. سچی بات یہ کہ مجھے بھی یہ ساری چیزوں کا استعمال اس پر گویا کہ قابو نہیں ہے, لیکن سیکھنا چاہیے, بیٹر کرنا چاہیے اپنے کمیونیکیشن کو. ہیومر بھی لانا چاہیے, قرآن و حدیث سے بھی باتیں لانی چاہیے, جدید فلسفے سے بھی آپ کو سہارا لینا پڑے گا, کہانی قصے بھی بولنے پڑیں گے, حکایت سعدی اور حکایت رومی سے بھی آپ کو کام لینا پڑے گا اپنی باتوں کو بیان کرنے کے لیے. یہ سب بہت ضروری ہے. آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کمیونیکیشن کے فن میں ان سب کو بڑی اہمیت ہے. کمیونیکیشن کے فن میں سائنس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا, پاور پوائنٹ کا استعمال کرنا, فگرز کا استعمال کرنا, نیومریکلز کا استعمال کرنا, ٹیبلر کالم کا استعمال کرنا, اسٹیٹسٹکس کا استعمال کرنا, نمبروں کا استعمال کرنا, یہ سب آپ کے کمیونیکیشن کو مور ایفیکٹو, مور آتھینٹک اور مور پینیٹریٹنگ بنا دیتے ہیں. ان سب کا بھی استعمال ہونا چاہیے. کمیونیکیشن کو بیٹر کرنے کے بہت سے فائدے ہیں. میں نے کمیونیکیشن پر ٹریننگ کلاسز کنڈکٹ کیے. بہت سے دوستوں کو میں نے بتایا کہ بیٹر کیسے کریں ہم کمیونیکیشن کو. خود یہاں مرکز میں جو مختلف اجتماعات ہوتے ہیں سیکرٹری لیول کے, تربیت گاہ کے, اس میں نے کمیونیکیشن پر ورکشاپس کیے ہیں 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے کے. ایک جگہ ہمارا ایک پارٹیسپینٹ نے کہا کہ کمیونیکیشن کو بیٹر کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ میں بزنس میں
مختلف جگہ ٹور کرتا اور میں اپنے پروڈکٹ کو بیچتا تھا، لیکن کمیونیکیشن کی صلاحیت کو میں نے جب بیٹر کیا، سیکھ لیا، تو فائدہ یہ ہوا کہ پہلے میں اگر 1 لاکھ روپے کا بزنس کرتا تھا تو 4 لاکھ روپے کا کرنے لگا، 4 ٹائمز میرا بزنس ملٹیپلائی ہو گیا، صرف کمیونیکیشن کو بیٹر کرنے کے نتیجے میں۔ صلاحیت کو میں نے سیکھ لیا، کیسے میں سامنے والے کو ریڈ کروں، اس کے ذوق کو ریڈ کروں، اس کے باڈی لینگویج کو ریڈ کروں، اس کے ریکوائرمنٹ کو ریڈ کروں، کیسے میں اس کے ذہن میں کے اندر پہنچوں۔ جب میں نے یہ معلوم کر لیا تو اس نے مجھے 4-5 مہینے کے بعد بتایا کہ امین صاحب میرا بزنس جو ہے 4 ٹائمز ملٹیپلائی ہو گیا۔ 1 سال کے بعد میری ملاقات ہوئی ان سے، انہوں نے کہا کہ رمضان میں جو بزنس کرتا تھا تو اب میں پہلے مان لیں کہ 1 لاکھ روپے کا فائدہ مجھے ملتا تھا، تو اس رمضان مجھے 7 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا۔ انہوں نے بتایا مجھے 2 رمضان پہلے، یہ جو گزرا اس والا رمضان نہیں بلکہ اس سے پہلے والے رمضان کی بات ہے۔ تو کمیونیکیشن کو بیٹر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی مور ایفیکٹو ہو جاتا ہے، بزنس کے حساب سے بہترین سیلز مین ہو جاتا ہے، تحریک کے لحاظ سے پرسویشن اس کا اچھا ہو جاتا ہے، تحریکی پروڈکٹ کو بیٹر طریقے سے وہ سیل کر سکتا ہے، آئیڈیاز کو وہ سیل کر سکتا ہے، اپنے کام میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہ انوالو کر سکتا ہے، ورائٹی آف لوگوں کو آن بورڈ لے سکتا ہے۔ اٹس آل بیکاز آف کمیونیکیشن۔ یہ کمیونیکیشن سیکھنے کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کے لیے فائدہ ہوا ہے۔ تو کمیونیکیشن میں آپ کو بولنے کی، پڑھنے کی، سننے کی اور رائٹنگ کی، یہ چاروں جو ایلیمنٹس ہیں، اس کے اور جو مائنوٹ ایلیمنٹس ہیں جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، یہ سب اگر آپ کور کرنے لگیں گے، ان سب پر آپ قابو پائیں گے، عبور پائیں گے، لرننگ کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شخصیت کے اندر ایسا شارپنس پیدا ہو جائے گا کہ آپ خود فیل کریں گے کہ میرے کاموں میں اب تاثیر بڑھ گئی ہے، میرا جو ایریا آف انفلوئنس ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، میرے جو آئیڈیاز تھے اسے اب لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے میرے پاس ٹولز اور ٹیکنک زیادہ ہو گئے۔ یہ بہت بڑی صفت ہے۔ حضرات دیکھیے کہ یہ چونکہ پروگرام آن لائن ہو رہا ہے، اس لیے اتنی ہی باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کر سکتے ہیں اور ایک ورک شیٹ دے سکتے ہیں۔ اس کے لمیٹیشن ہے، اس کی مجبوری ہے۔ اگر یہ آف لائن ہوتا تو اس ورکشاپ میں بہت سی چیزیں آپ کو ویڈیو کے ذریعے دکھائی جا سکتی تھیں، کلپس دکھائے جا سکتے تھے، پریزنٹیشنز دیے جا سکتے تھے، گروپس بنائے جا سکتے تھے، آپ سے یہ سب چیزیں میں ورک آؤٹ کرا سکتا تھا، لیکن یہ ہے کہ آف لائن ہم نہیں کر سکے۔ آن لائن میں یہی ہماری مجبوری ہے اور ہمارا لمیٹیشن ہے کہ ہم آپ کے سامنے ایک ویڈیو، تقریر، لیکچر، اسپیچ کے ذریعے سے کچھ نکات جہاں تک ہمارا عموماً ذہن نہیں جاتا وہاں تک آپ کو لے جا کر بتایا جائے کہ یہ بھی ایلیمنٹ ہے، یہ بھی ایلیمنٹ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے سیکھنے کا۔ ان سب پر آپ جو ہے توجہ دیں اور اسے بیٹر کریں، یہ ایک کام کر سکتے۔ اور دوسرا کام جو ورک شیٹ ہے جس میں بہت بنیادی سوالات ہیں اور کچھ ہلکے پھلکے کام ہیں، اس سے زیادہ یہ آن لائن کورس میں زیادہ چیزوں کا اہتمام نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے توقع ہے کہ اتنی باتیں بھی آپ کے لیے کافی ہوں گی، آئی اوپنر ہوں گی اور آپ کو لرننگ کی طرف لے جائیں گی۔ آپ کے اندر یہ ذوق پیدا ہوگا کہ کچھ تو نئی چیز سیکھنی چاہیے۔ باڈی لینگویج کو مجھے سیکھنا پڑے گا، آپ سوچیں گے۔ آپ سوچیں گے کہ مجھے کلرز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا۔ آپ سوچیں گے کہ مجھے ہینڈ رائٹنگ کو دیکھ کر لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ سگنیچر کو دیکھ کر میں پرسنالٹی کو فائنڈ آؤٹ کروں۔ یہ تو آپ کے اندر ضرور یہ ذوق پیدا ہوا ہوگا۔ اب آپ تلاش کریں گے، کتابیں موجود ہیں، آن لائن کلاسز موجود ہیں، ڈیجیٹل لرننگ کر سکتے ہیں، کورسز کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ ایک بیٹر کمیونیکیٹر بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بہتر سے بہتر اپنے خیالات اور خدا کے پیغام کو بہتر طور پر پیش کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے، اس کا ذوق پیدا فرمائے اور پروردگار ہم سے خوش اور راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔